बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई महमूद न्यादी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कुछ ताज़ा तरीन ख़बरें और अपने नए वीलॉग के साथ। सबसे पहली खबर ये है कि यहाँ पे एक जस्टिस लानत हुआ करते थे और पूरे पाकिस्तान की और क्रिस्टीज़ बेकर्स की लानतें समेट कर वो किसी चूहे की तरह बिल में घुस गए। कादी फायदी साहब, उनके सेक्रेटरी ने एक इंटरव्यू दिया है डॉक्टर मुश्ताक ने, और डॉक्टर मुश्ताक ने इंकशाफ किया है कि जब जस्टिस लानत वो बल्ले का फैसला कर रहे थे तो मैंने उनको बताया कि आपने इलेक्शन कमीशन को एक तो पार्टी के तौर पे लिया है और दूसरी बात यह है कि आप ये निशान छीन कर अच्छा नहीं कर रहे, इसकी टाइमिंग जो है वो बड़ी ख़तरनाक है। और आप जानते हैं कि पूरा इलेक्शन तबाह हो गया, ख़ासकर पीटीआई का। उसके बावजूद लोगों ने वोट दिए, लेकिन एक सेक्रेटरी, वो आप अंदाज़ा करें कि एक चीफ जस्टिस को वो मशवरे दे रहा है कि उनका जो है वो फैसला गलत है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि जहाँ तक मैं जस्टिस लानत को जानता हूँ तो जस्टिस लानत आराम से बैठने वाले नहीं हैं। अभी तो वो बिल में घुसे हुए हैं किसी बेड के नीचे, लेकिन डॉक्टर मुश्ताक कहते हैं कि जो कुछ उन्होंने किया तो वो इनाम के तौर पर उसे कुछ दिया जाएगा और वो वापस भी आएंगे, क्योंकि इस नून लीग का, पीपल्स पार्टी का रिकॉर्ड है कि वो नवाजते ज़रूर है, इस्टेब्लिशमेंट का भी रिकॉर्ड है, और फिर इनका किसी ने क्या बिगाड़ लेना है। कल को वो सदर बन जाए, चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी जा रहा है जो है ना, एक और पपेट जनवरी में, तो वो कह रहे थे कि वो आराम से बैठने वाले नहीं हैं, लेकिन फ़िलहाल वो किसी बिल में घुसे हुए हैं। एक दफ़ा वो बाहर निकले थे इंग्लैंड में तो आपने देखा कि उस जस्टिस लानत के साथ क्या हुआ। अब अगली खबर ये है कि इमरान खान ने आज आइडेंटिफाई किया है जो है ना पार्टी में इस्टेब्लिशमेंट के बंदों को, और ज़्यादातर उनका जोर मरवत पे था। मरवत जिस तेजी से ऊपर आए ना, तो मरवत मेरा ख्याल है हजम नहीं कर सके। वो हमारी ज़ुबान में कहते हैं कि अठानी वाली गुत्थी च अगर रुपया पाओ ना तो फटे नहीं है। तो मरवत बिल्कुल गैर जिम्मेदाराना बयानात क्या बल्कि चवले मारते रहते हैं। कल परसों उन्होंने कहा कि सुलेमान अकरम राजा कौन होते हैं मुझ पर बात करने वाले, वो कब पीटीआई में आए हैं। तो मरवत साहब से गुजारिश है कि मरवत साहब आप कब जो है ना वो पीटीआई में आए थे, आप कौन सा जो है ना वो सालों से धक्के खा रहे हैं, आप भी जो है ना वो पकी हुई देख पर आए थे और आपने 1 लाख वोट ले लिया। बहरहाल आज इमरान खान ने इशारा किया है। दूसरा, उन्होंने शहबाज गिल की बहुत तारीफ़ की कि शहबाज गिल मेरा वफादार है, और मरवत की तरफ उन्होंने इशारा किया है कि मरवत जो है वो घुस बैठिया है। अगली खबर पे चलते हैं, और अगली खबर ये है कि अलीमा खान ने आज बड़ी अजीबोगरीब गुफ्तगू की है। उन्होंने कहा कि पहले मुझे अंदर नहीं जाने दिया गया, फिर डॉक्टर उज़्मा ने, जो उनकी दूसरी बहन है, उन्होंने इमरान खान को बताया। इमरान खान ने अदालत में प्रोसीडिंग रोक दी, तो फिर अलीमा खान जो है वो अंदर गई। जब बाहर आई तो उन्होंने कहा कि मुझे धमकियाँ मिल रही हैं कि AI की मदद से वो आपकी वीडियोज़ बनाई जाएंगी। तो मैं हैरान होता हूँ दिलेरी पे, मैं हैरान होता हूँ जो है ना वो इस सिस्टम पे कि जो इस सतह पे आ गया है कि वो औरतों को धमकियाँ दे रहा है। और अलीमा खान को ये भी कहा गया कि अब आपका कोई नहीं रहा। जाहिर है उनका एक जो है ना वो भाई है, वो बात कह सकते हैं, लेकिन मेरा ख्याल है ये अल्लाह को मानते नहीं हैं या इनका अल्लाह पे यकीन नहीं है, क्योंकि अलीमा खान जो है ना वो वही बात करती हैं बहरा के जो इमरान खान कहते हैं। बाकी जो लीडर्स हैं तो वो शुगर कोटेड बातें करते हैं, ज़रा गुडी गुडी जो है ना सारे बातें करते हैं। अलीमा खान एज इट इज़ आकर भाई का बयान जो है वो बता देती हैं, लिहाजा सिस्टम को अलीमा खान से जो है वो तकलीफ़ है। अगली खबर ये है कि जो सुप्रीम कोर्ट में जो मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से केस चल रहा है, तो उसमें आज फिर जिक्र हुआ कि जी आर्मी चीफ का त्यारा जो है वो अगवा कर लिया गया, या उसे उतरने नहीं दिया जा रहा था, उसमें फ्यूल ख़त्म हो जाता, उसमें 200 से ज़ायद पैसेंजर थे। तो वहाँ पे जो है ना वो मिलिट्री कोर्ट जो है ना वो क्यों नहीं एक्शन में आई अपने आर्मी चीफ पे।
لیکن یہ بات ذہن میں رکھیں کہ یہ جو مندوخیل صاحب ہے نا، ان کے ریمارکس کو چھوڑ ہوتے ہیں، لیکن فیصلہ جو ہے یہ نظام کی مرضی کے مطابق دیتے ہیں۔ جب جسٹس لانت تھے نا تو یہ اس کے ساتھ بیٹھ کے بھی بڑی ڈیشیں مارتے تھے، لیکن فیصلہ وہی دیتے تھے جو نظام کو فٹ آتا۔ کل میں نے آپ کو ایک بات بتائی تھی کہ یہ تو نظام خود چاہتا ہے کہ سپریم کورٹ جو ہے وہ اس فیصلے کو اڑا دے اور ہماری عزت رہ جائے، ورنہ مندوخیل اسی طرح ریمارکس دیتے ہیں اور اینڈ پہ فیصلہ وہی کرتے ہیں جو نظام کو فائدہ دیتا ہے۔ اس سے اگلی خبر یہ ہے، اور یہ بڑی امپورٹنٹ خبر ہے، کہ 15 جنوری کو برطانوی پارلیمنٹ میں جو ہے وہ ہیئرنگ ہو رہی ہے۔ اس میں زلفی بخاری، اس میں بیرسٹر جو ہے نا وہ شہزاد اکبر لوگ شرکت کر رہے ہیں۔ اس میں ڈی چوکی جو ہے نا دستاویزی فلم دکھائی جائے گی۔ اس میں 8 فروری کو الیکشن والے دن کیا ہوا وہ دکھایا جائے گا۔ انٹرنیٹ کس طرح بند ہوا 8 فروری کو وہ دکھایا جائے گا۔ یہ ساری چیزیں جو ہے وہ 15 کو برطانوی پارلیمنٹ میں، اور پھر آپ کو پتہ ہے کہ برطانوی پارلیمنٹ وہ دنیا کی پرانی ترین پارلیمنٹوں میں سے ایک پارلیمنٹ ہے، اور اس کی خبریں جو ہے وہ بین الاقوامی میڈیا میں جگہ پاتی ہیں۔ یہ 15 جنوری کو ہوگا۔ اس کے بعد جو اگلی جو ہے نا وہ خبر ہے وہ یہ کہ انٹرنیشنل یونین آف پارلیمنٹس، اس کے سنائے کوئی نمائندے آ رہے ہیں، یعنی عمران خان کو دیکھنے کے لیے کہ عمران خان کی کنڈیشن کیا ہے، ان کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے۔ اب حکومت جلدی میں ہے کہ ان کے آنے سے پہلے عمران خان کو شفٹ کیا جائے۔ آج بھی رانا سناولا نے کہا ہے کہ عمران خان کو سیکیورٹی کی وجہ سے یا صحت کی وجہ سے کہیں پہ شفٹ کیا جا سکتا ہے، حالانکہ عمران خان وہاں پہ سیکیور ہیں، ریاست کے انڈر ہیں، انہوں نے صحت کی بھی شکایت نہیں کی۔ لیکن جب سنا کہ ادھر سے ایک وفد آ رہا ہے جو عمران خان کو ملے گا، ان میں اتنی جرت نہیں ہے کہ نہ ملنے دیں، تو اس سے جو ہے نا کافی پینک ہے، اور حکومت کہہ رہی ہے کہ خان صاحب کو شفٹ کیا جا سکتا ہے۔ بہرحال دیکھتے ہیں۔ اس کے بعد اگلی دلچسپ خبر آپ کو بتانی تھی، اور وہ خبر یہ ہے کہ جب سے عمران خان اٹک سے لے کر اور آج تک عمران خان پہ حکومت 55 کروڑ روپیہ خرچ کر چکی ہے، سیکیورٹی اور ایف آئی اے اور نیب اور جج اور ان کے الاؤنسز، 55 کروڑ حاصل کیا ہوا؟ یعنی حکومت کو کیا حاصل ہوا لوگوں کا 55 کروڑ جو ہے نا وہ خرچ کر کے؟ لیکن یہاں پہ جس طرح بتایا ہے، میں اکثر کہتا ہوں جادو نگری ہے، جس طرح ہماری عمر کے میرے دوستوں کو یاد ہوگا الف لیلہ لگتی تھی، میں تو بڑے شوق سے دیکھتا تھا الف لیلہ، یا بعد میں اینک والا جن بھی لگتا تھا، تو یہ وہی ہے، یعنی اس طرح کر کے بندہ غائب کر دینا، چھو مار کے بکری کو کھوتا بنا دینا، یہ جادو نگری ہے۔ وہ 55 کروڑ روپیہ کیوں خرچ کیا گیا، کس لیے کیا گیا، اس سے حاصل کیا ہوا، یہ آپ ان سے پوچھیں۔ اگلی خبر جو ہے وہ یہ کہ کیلیفورنیا امریکہ کی ایسی ریاست ہے جو دنیا میں موجود کئی ملکوں سے زیادہ امیر ہے، یعنی اس کا جو جی ڈی پی ہے وہ دنیا کے کئی ممالک سے زیادہ ہے، سب سے امیر ریاست ہے کیلیفورنیا۔ وہاں پہ آگ لگ گئی ہے، اور ایسی آگ لگی ہے، جب میں یہ ویڈیو کر رہا ہوں آپ کے سامنے تو 10,000 بلڈنگز اس کی لپیٹ میں آ چکی ہیں، لوگوں کو روتے دیکھا گیا ہے، بڑے بڑے امیر لوگوں کو ان کے گھر جل کر خاکستر ہو گئے ہیں۔ پھر آپ کو پتہ ہے نا کہ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے، اور ابھی محکمہ موسمیات نے کہا ہے کہ ایک ہفتے تک یہ ہوائیں چلتی رہیں گی، اور ہوائیں چل رہی ہیں، اور جو کیلیفورنیا ہے وہ لپیٹ میں آ رہا ہے، اور کیلیفورنیا اس وقت ایسا منظر پیش کر رہا ہے جس طرح جو ہے نا وہ غزہ کا منظر ہوتا ہے۔ تو پھر آپ کو پتہ ہے کہ اوپر والا جو ہے نا وہ تو بڑا جو ہے نا دردناک مناظر ہیں کیلیفورنیا کے، اور وہاں پہ بہت تباہی پھیلائی ہے آگ نے۔ اب آتے ہیں ہم اپنے وی لاگ پہ۔ آج آپ کو ایک کتاب ہے جو ہے نا وہ حساس ادارے، اس کے جو رائٹر ہیں نا وہ ہیں بریگیڈیئر ارشاد احمد ترمذی۔ حساس ادارے کیا کرتے ہیں، کس طرح کام کرتے ہیں، اور خاص کر رشتے میں تو ہم تمہارے باپ ہوتے ہیں، نام ہے امریکہ۔ لیکن جب میں یہ بات کرتا ہوں نا تو آپ مائنڈ نہ کیا کریں، میں شرافیہ کی بات کرتا ہوں، میں اسٹیبلشمنٹ کی بات کرتا ہوں۔ ہم تو اپنے گھر سے کھاتے ہیں، یہ امریکہ کے پتر ہیں۔ وہ واقعہ آپ کو سناؤں گا کہ جی کس طرح وہ ہمارا باپ ہے۔ اس کے بعد عوام پر سوروں کے بعد
कुत्ते। पहले वहां पे सुअर छोड़े गए, फसल तैयार हुई, गन्ने तैयार हुए, गन्नों में रस आया तो बड़े ऊंचे ऊंचे मोटे मोटे काले काले उसमें सुअर घुसा दिए गए और फिर आपके सामने जो खेत का हाल हुआ। अब सुअरों के बाद कुत्ते, और जज लुट गया रावलपिंडी में, बड़ा दिल खुश हुआ, यकीन करें। और फिर जज के साथ डाकुओं ने क्या किया, मेरा ख्याल है कोई मेरी तबीयत वाला उसमें डाकू शामिल था, मैं तो खैर मिस्कीन आदमी हूँ, लेकिन दिल गार्डन गार्डन हो गया, यकीन करें। और इमरान खान और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जब आप सारे रास्ते बंद कर देते हैं ना, सारे रास्ते, इलेक्शन आपने बंद कर दिया, अदलिया पे आपने कब्जा कर लिया, इलेक्शन कमीशन पे आपने कब्जा कर लिया, पार्लियामेंट पे आपने कब्जा कर लिया, इसके अलावा आइन पे आपने कब्जा कर लिया, फिर क्या रास्ता बचता है। हालांकि ये अफसोस वाली बात है, इमरान खान ने आज अडयाला जेल में गुफ्तगू की है, वो गुफ्तगू बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो आपके सामने रखनी है। और इमरान खान की जो तरबियत है ना, या इमरान खान की जो तबीयत है, या इमरान खान ने क्रिकेट के मैदानों में जो कुछ सीखा है या किया है कि इमरान दलील से मान जाते हैं, या दूसरे लफ्ज़ों में प्यार से मान जाते हैं। इमरान धमकी को, धौंस को और जो है ना ज़ोर को नहीं मानते। ये करते हैं ज़ोर, ये देते हैं धमकी, ये देते हैं धौंस, वो इस बात को नहीं मानते कतई तौर पे। अगर दलील से बात करें, वो यानी कई दफ़ा कह चुके हैं कि मुझे साबित करें कि मैं नुकसानदेह हूँ पाकिस्तान के लिए तो मैं खुद पीछे हट जाऊँगा। वो कहते हैं साबित करें। अब जिस तरह H2O है, यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर पानी बनाते हैं, कहीं भी बनाएं, कहीं पे भी साबित हो जाता है ना कि दलील है H2O, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये मिलते हैं तो पानी बनता है। इमरान कहते हैं साबित करें तो मैं खुद पीछे हट जाऊंगा। बहरहाल वो जोर जबरदस्ती से नहीं मानते। गुफ्तगू बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एज इट इज़ मैं आपके सामने रखता हूँ कि इमरान खान ने आज गुफ्तगू में क्या कहा है। आप खुद इस पे जो है ना कि वो उन्होंने कितनी बातें सच्ची की हैं, मुझे पढ़ने में और देखने में मुश्किल पेश आती है। बहरहाल गुजारा करें, साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की अडयाला जेल में वकला और मीडिया से गुफ्तगू। मुज़ाकरात के हवाले से गैर संजीदगी का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि मुज़ाकराती कमेटी से मेरी मीटिंग तक नहीं करवाई गई। ये बात तो सच है। ऐसा लगता है जैसे मुज़ाकरात का मकसद सिर्फ और सिर्फ वक्त का ज़िया है ताकि 26 नवंबर के इस्लामाबाद कत्लेआम पर अवामी रिएक्शन को कम किया जा सके। ये तो मैं भी अपने वीलॉग्स में कह चुका हूँ कि ये मुज़ाकरात वैसे ही हैं। 26 नवंबर को पुरअमन शहरियों का कत्लेआम किया गया, उनको सीधी गोलियां मारकर डी चौक में खून से नहलाया गया। हमारे कई अफराद अब तक लापता हैं। किसी भी मुहज़्ज़ब मुआशरे में ऐसा वाक़या होने के बाद गोलियां चलाने वाले अपने अंजाम को पहुंच चुके होते, लेकिन ये हुकूमत अभी तक एक जुडिशल कमीशन की तश्कील नहीं कर पाई। जुडिशल कमीशन की हैसियत थर्ड एम्पायर की होती है और सिर्फ एक गैर जानिबदार कमीशन ही 26 नवंबर और 9 मई के शोहदा को इंसाफ दिलवा सकता है। अगर इस कत्लेआम को दबा दिया गया तो पाकिस्तान में किसी का जान और माल महफूज नहीं होगा। 100% ठीक है। मेरा वादे पैगाम है कि अगर मुज़ाकराती अमल को लेकर हुकूमत यूं ही गैर संजीदा रही और जुडिशल कमीशन न बनाया तो मुज़ाकरात को अगली मीटिंग के बाद रोक दिया जाए। 9 मई का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन भी एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से किया गया था। खान साहब पहले दिन से कह रहे हैं। उस रोज चौकियों से फौज और पुलिस हटाकर खुद ही आग लगाई गई और सीसीटीवी फुटेज भी चुरा ली गई। मैं तो कह चुका हूं कि कमीशन बनाएं और पीटीआई को और इमरान खान को झूठा साबित कर दें। हम इन दोनों वाक़यात की शफाफ तहकीकात चाहते हैं। हमने इस सिलसिले में बार बार सुप्रीम कोर्ट से भी मुतालबा किया है। 3 साल से इस मुल्क में आईन कानून और इंसानी हकूक की पामाली जारी है। लोगों के घरों का तकद्दुस पामाल करके इनको अगवा किया जा रहा है, तशद्दुद और जबर किया जा रहा है। इनके घर और कारोबार तबाह किए गए। हमारे हर टिकट होल्डर के लिए उनके हलकों में जिंदगी तंग कर दी गई। मेरा अपना घर 2 मरतबा तोड़ा गया। हमने इस सिलसिले में लाहौर हाई कोर्ट से रुजू किया। ये केस जस्टिस बाकिर नजफी की सरबराही में 5 जजेस ने सुना, मगर 1.5 साल से उसका फैसला महफूज है और सुनाया नहीं गया। बाकिर नजफी भी अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह चाबी वाले खिलौने हैं।
جی پھر ہم نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں جسٹس عامر فاروق اور سپریم کورٹ میں جسٹس لانت سے رجوع کیا، لیکن ان دونوں نے ہی اسٹیبلشمنٹ کے اوپننگ بیٹسمین کا کردار ادا کیا، عامر بندوق اور جسٹس لانت۔ ہمارے جو بے قصور لوگ ملٹری تحویل میں رہے ان پر شدید ترین ذہنی اور جسمانی تشدد کیا گیا۔ میری اطلاع کے مطابق 3 لڑکوں نے دوران حراست خودکشی کی کوشش کی۔ سمیع وزیر کی حالت اس تشدد کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ اس سے پہلے جو کچھ تحریک انصاف کے رہنماؤں شہباز گل، آدم سواتی سمیت دیگر کے ساتھ کیا گیا وہ بھی کسی سے ڈھکا چھپا نہیں۔ ضلع شاہ کو بے دردی سے قتل کیا گیا، انتظار حسین پنجھوتا سے جانوروں کی طرح سلوک کیا گیا۔ یہ کون سا اصول ہے کہ جو تحریک انصاف چھوڑ دے وہ 9 مئی کے الزام سے بری ہے اور جو نہ چھوڑے اس پر ہر قسم کا تشدد اور دباؤ جائز ہے؟ واضح سوال ہے۔ ہمیں پاکستانی نظام عدل سے بار بار رجوع کرنے کے باوجود بھی انصاف نہیں مل سکا، جس کے بعد ہمارے پاس بین الاقوامی فورمز پر آواز اٹھانے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں بچا۔ پاکستان کی حکومت انسانی حقوق کو لے کر بین الاقوامی قوانین اور معاہدوں کی پابند ہے۔ میں نے وکلا کو ہدایت کی ہے ان معاملات کو عالمی فورمز پر اٹھایا جائے اور پاکستان میں جاری انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر اپنی آواز دنیا تک پہنچائی جائے۔ میرا اوورسیز پاکستانیوں کو بھی یہی پیغام ہے کہ پاکستان میں جمہوریت اور انسانی حقوق کا خاتمہ کر کے جنگل کا قانون نافذ کر دیا گیا ہے، اس لیے آپ کی جانب سے ترسیلات زر کا بائیکاٹ بہت اہم ہے۔ پاکستان میں مقیم آپ کے پیاروں کو بھی وہی حقوق حاصل ہونے چاہیے جو آپ کو بیرونی ممالک میں حاصل ہیں۔ جب تمام ایجنسیوں کو ایک سیاسی جماعت کو کچلنے پر لگا دیا جائے گا پھر دہشت گردوں سے کون لڑے گا؟ یہی ریمارکس سپریم کورٹ کے ججز جسٹس اطہر من اللہ اور جسٹس مندو خیل نے بھی دیے کہ خفیہ اداروں کو سیاسی انجینئرنگ پر لگا دیا گیا ہے۔ جھوٹ بول کر ہماری حکومت پر طالبان کی آبادکاری کا الزام لگایا گیا۔ ہماری حکومت کے دوران بلکہ حکومت خاتمے کے 1 سال بعد تک بھی دہشت گردی نے سر نہیں اٹھایا تھا۔ یہ سب کچھ انہی کا قصور ہے جو بلوچستان کے حالات کے ذمہ دار ہیں۔ ان سب تجربات کی بدولت پاکستان میں معیشت کا حال بدترین ہے۔ ورلڈ بینک کی حالیہ رپورٹ کے مطابق مزید 1 کروڑ 30 لاکھ افراد غربت کی لکیر سے نیچے جا چکے ہیں۔ عدلیہ، نیب، FIA، پولیس سمیت ہر ادارہ تحریک انصاف کے پیچھے لگا دیا گیا ہے، جس کی وجہ سے ملک کا سیاسی اور معاشی نظام درم برم ہے اور عدم استحکام عروج پر ہے۔ جب تک سیاسی عدم استحکام رہے گا گروتھ ریٹ 0 ہوگا۔ یہ سب 10 سالہ آمریت کے منصوبے کو مضبوط کرنے کے لیے کیا گیا ہے۔ جو بھی اس لاقانونیت کا ساتھ دیتا ہے اس کی اربوں کی چوری معاف کر دی جاتی ہے۔ پاکستان کی تاریخ میں کسی لیڈر پر 280 کیسز نہیں بنائے گئے۔ ایسا صرف جنرل یحییٰ نے مجیب الرحمان کے ساتھ کیا تھا جو میرے ساتھ کیا جا رہا ہے۔ یہ جی عمران خان نے گفتگو کی، اور ایک بات آپ محسوس کریں کہ عمران خان جیل میں بیٹھ کے وہ ہر چیز سے باخبر ہیں۔ اگلی بات، کراچی میں راولپنڈی میں ایک جج کو لوٹا گیا ہے، اور جب ڈاکوؤں نے لوٹنا شروع کیا تو اس نے طیش میں آ کر کہا کہ تم جانتے نہیں ہو میں ایک جج ہوں۔ یہ سننا تھا کہ ایک ڈاکو نے کان کے نیچے 3 طلاق دی اور اس نے کہا کہ جس طرح تم لوگ انصاف کر رہے ہو نا اسی طرح انصاف ہوگا، ہمارے لیے سب برابر ہیں، نکالو روکڑا، دمڑی، حلوہ مانڈا سارا جی انہوں نے لے لیا۔ اس کے بعد جاتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہمارا جو ساتھی موٹر سائیکل چلا رہا ہے نا اس کو سردی لگتی ہے، اتارو کالا کوٹ اپنا۔ کالا کوٹ بھی اتروایا اور کالا کوٹ پہن کے وہ چلے گئے، اور میرا دل گارڈن ہو گیا۔ یقین کریں آپ کا ہوا ہے یا نہیں، کیونکہ پتہ چلا ہوگا جج صاحب کو کہ لا قانونیت انہی کی وجہ سے ہے، انہی کی مہربانی ہے، لہذا بالکل جج صاحب کے ساتھ اوکے ہوا ہے، ٹھیک ہوا ہے۔ اس کے بعد جو ہے نا کتے، یعنی پہلے عوام پر سور چھوڑے گئے۔ 6.1 جو ہے وہ گروتھ تھی، ملکی برآمدات زبردست تھی، ملک میں صحت کارڈ تھا، پناہ گاہیں تھیں، لنگر خانے تھے، سیاحت تھی۔ پھر انہوں نے کالے کالے، اونچے لمبے موٹے بڑے سینگوں والے سور لا کے فصل میں چھوڑ دیے PDM کی صورت میں،
ٹھیک ہے جی، ان سوروں نے گنوں کا وہ حال کیا، فصل کا وہ حال کیا کہ آپ کے سامنے جو گروتھ ہے وہ 0 سم تھنگ ہے، بلکہ مائنس میں بڑی جو صنعتیں ہیں وہ بند ہیں، اور بے روزگاری، مہنگائی، لا قانونیت، یہ سارا۔ اب وہ جو مکھیہ منتری ہے وہ پنجاب کی، جس نے قبضہ کیا ہوا ہے، جو اسٹیبلشمنٹ کو شہباز شریف سے زیادہ پسند ہے، تو اس نے ایک فورس بنائی ہے جس میں 1000 کتا وہ بھرتی کیا جائے گا، اور وہ کتے چھوڑے جائیں گے مظاہرین پہ۔ مظاہرین کا مطلب پی ٹی آئی، اور کون مظاہرہ کرے گی؟ حافظ نعیم صاحب ان کے ماشاءاللہ جو ہے نا وہ بڑے پیارے ہیں، پیپلز پارٹی آپ کو پتہ ہے، مولانا، یہ سارے تو پی ٹی آئی کے لیے اب 1000 کتا سور پہلے چھوڑے گئے، اب عوام پہ کتے چھوڑے جائیں گے۔ اصل میں یہ ایک نفسیاتی مرض ہے، وہ یہ کہ انہوں نے 8 فروری کو ہماری ووٹ کی پرچیوں پہ تھوکا، ہمارے جو ہے نا وہ ڈبوں میں انہوں نے تھوکا، ہمیں ووٹ نہیں دیے، پوری دنیا میں، پورے ملک میں جو ہے وہ ہمارا منہ کالا ہوا، لہذا اب یہ پہلے انہوں نے سور چھوڑے، اب یہ کتے چھوڑنے جا رہے ہیں لوگوں پہ۔ ارشاد احمد ترمذی یہ بریگیڈیئر تھے، اور ان کی کتاب ہے حساس ادارے۔ انہوں نے واقعہ لکھا ہے، جس طرح میں نے کہا نا، رشتے میں ہم تمہارے باپ ہوتے ہیں، نام ہے امریکہ۔ وہ کہتے ہیں کہ بھٹو صاحب کی جو اپیل تھی نا، وہ ہائی کورٹ سے یعنی ہائی کورٹ نے ان کو پھانسی دے دی، وہ اپیل لگی ہوئی تھی سپریم کورٹ میں، اور یہ ہمیں جو ہے نا وہ خبر پہنچ گئی تھی کہ بھٹو صاحب کے وکیل بیچارے تیاری کر رہے ہوتے ہیں فلیٹیز ہوٹل میں، تو ان کے جو نوٹس ہوتے ہیں نا وہ پہلے حکومت کے پاس پہنچ جاتے ہیں، یعنی ان وکیلوں میں بھی کوئی شیر افضل مروت تھا۔ بہرحال کہتے ہیں یہ بات تو ہمیں پتہ تھی پہلے ہی۔ مجھے ایک خفیہ کے بندے کا میسج آیا ارجنٹ کہ ملاقات کریں، تو ترمذی صاحب لکھتے ہیں، بریگیڈ صاحب، کہ میں راجہ بازار چلا گیا جہاں پہ بہت زیادہ رش تھا لوگوں کا، وہاں پہ میں نے بندہ دیکھ لیا، اس نے آنکھوں میں مجھے اشارہ کیا، ظاہر ہے خفیہ والے، تو وہ ایک ریڑی پہ کھڑا تھا، ریڑی پہ ایک کوٹ پڑا تھا، اس نے اس کوٹ کے جیب میں جو ہے نا وہ ایک رکا ڈالا، میں نے جا کر فوراً اس ریڑی سے وہ کوٹ خرید لیا۔ کوٹ خریدنے کے بعد میں نے وہ رکا جو ہے نا ساتھ ہی فوٹو کاپی کرایا، اور وہ جو اصل کاپی تھی وہ ایک اور ریڈی پہ جا کے اس کی کوٹ کے جیب میں ڈال دی، وہ کوٹ اس بندے نے خرید لیا اور چلا گیا۔ اب میں بڑی جو ہے نا وہ بے تابی سے کہ جی اتنا ارجنٹ، اس نے کہا، میں نے واپس آتے ہوئے اسے پڑھنے کی کوشش کی، مجھے صرف جو ہے نا کوڈ میں یہ پتہ چلا کہ یہ واشنگٹن سے ایک ٹیلی گرام ہے، بس یہ میں پتہ چل سکا۔ جب میں واپس آیا ایک اور اپنے ماہر دوست کے ساتھ ہم نے اس کو ڈی سائفر کیا، ڈی کوڈ کیا، تو وہ یہ تھا امریکی سفارت خانے کے نام کہ کسی بھی صورت میں بھٹو کو پھانسی کے تختے تک پہنچانے کا بندوبست کرو، واشنگٹن کا ٹیلی گرام۔ اور اس کے علاوہ جرنیلوں کے تبادلوں کا لکھا ہوا تھا، جرنیلوں کے تبادلوں کا، اور جو کیس تھا وہ سپریم کورٹ میں ابھی اپیل لگی ہوئی تھی، فیصلہ بھی نہیں ہوا تھا۔ یہ بریگیڈیئر ترمذی لکھ رہے ہیں اپنی کتاب میں، حساس ادارے کتاب کا نام ہے۔ تو میں نے کہا یہ جو پھڑے مار رہے ہیں نا وہ منیب فاروق منا اور ہم یہ کر دیں گے اور ایبسلوٹلی ناٹ، یہ تاریخ ہے جی امریکہ کی۔ یہ اور وہ کہتے ہیں بریگیڈیئر صاحب کہ میں یعنی میرا چہرہ سرخ ہو گیا اور میں اپنے سینئر کے پاس چلا گیا، میں نے ان کے سامنے پھینکا کہ یہ سر کیا ہو رہا ہے کہ اتنی مداخلت، بھٹو صاحب نے قصور کیا ہے نہیں کیا، سپریم کورٹ جانے، جج جانے، ججوں پہ دباؤ ہے نہیں ہے، لیکن یہ کیا ہے کھلا خط۔ وہ سائفر پہ یہ کہتے ہیں نا سائفر نہیں آیا تھا، یہ آپ کتاب خرید لیں، حساس ادارے، بڑی زبردست کتاب ہے، اور ہیں ارشاد احمد خان ترمذی بریگیڈیئر۔ آپ ایسے ایسے واقعے پڑھیں گے کہ آپ کہیں گے یار یہاں ہم رہ رہے ہیں۔ یہ جی وہ امریکہ کا ٹیلی گرام تھا اپنے سفیر کے نام کہ تختے تک پہنچانے کا بندوبست کیا جائے، جرنیلوں کے تبادلے بھی تھے اس میں، اور پھر آپ نے سارا کچھ دیکھ لیا۔ اللہ پاک آپ کو آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا رب کریم آپ کے اور میرے مرحومین کی مغفرت فرمائے، ان کے ساتھ عدل کا نہیں رحم کا اور احسان کا معاملہ فرمائے۔ مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ۔